جو لوگ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر جوتا نہیں پہنتے، جب وہ مسجد نبوی شریف پہنچتے ہیں جب تو بالکل سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے یہاں پر پہنچیں، ذو الجنہ کے اندر یہ خوبصورت جگہ مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کو کہیں کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں تو وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ وہ لوگ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ناصر سرور مکین مدینہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، میرے سامنے یہ جو آپ جالیاں دیکھ رہے ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں ہیں، اور یہ بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کے بالکل سامنے اس ٹائم میں کھڑا ہوں، اور یہ میرے پیچھے جو لگی ہوئی ہے یہ جالیاں نہیں بلکہ یہ باہر ایک یہاں پر جو ہے جالیوں کی تصاویر کو آویزاں کیا ہوئے ہیں، وہاں پر میں کھڑا ہوں۔ تو آج ماشاءاللہ سے میں آپ کے ساتھ جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک بات کرتا جاؤں کہ بہت سارے لوگ کمنٹس میں یہ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کہاں لکھا ہے، تو ان کے لیے صرف میرا اتنا ہی جواب ہے کہ ادب، عشق، عقیدت اور محبت یہ انسان کے اپنے نصیب میں لکھی ہوئی اور کہیں پہ یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ کہ مدینہ منورہ میں اگر آپ پہنچتے ہیں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حاضری دی جائے۔ میرے ساتھ رہیے۔ مدینہ منورہ کائنات کا وہ نگینہ ہے جہاں پر آسمان سے جو ہے نا وہ ہر لمحہ رحمت برستی رہتی ہے۔ بے شک مدینہ منورہ میں آنے والا اور یہاں پر رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور خوش نصیب ہو بھی کیسے نا، یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا 10 سال کا عرصہ گزارا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ تو جب بھی آپ یہاں پر پہنچیں، آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے آ کے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اگر آپ تھکن سے ہیں، تاکہ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں تو خوش و خضوع کے ساتھ آپ کی حاضری ہو سکے، عبادت میں لطف آئے آپ کو۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہنے، کوشش کریں صاف ستھرا لباس پہنے، پھر اس کو خوشبو لگائیں۔ دیکھیں نا، جب ہم مکہ کا رخ کرتے ہیں تو ہم خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، ہم جسم پہ اپنا وہ جو آئل وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اپلائی نہیں کر سکتے، اور ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول کے در کا سفر کرتے ہیں تو پھر ہمیں حکم ہے کہ ہم صاف ستھرا لباس بھی پہنیں، خوشبو بھی لگائیں، اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں، ہمارے پاکستان سے ماشاءاللہ سے یا دنیا بھر سے جہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ جب آپ نے آنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، بعض لوگوں کو چلنے کی عادت نہیں ہوتی، بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بعض لوگ گٹکا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ نیت کریں نا کہ آپ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، مکہ میں، کہ آپ یہاں پر آ کے ان چیزوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان عادات کو ضرور کم کر لیں کہ جہاں پہ آپ حرمین کے اندر موجود ہیں، آس پاس موجود ہیں، وہاں کم از کم سگریٹ نوشی نہ کریں۔ بڑا دل دکھتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جالیوں کے پاس لوگ بیٹھے سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، پان کھا رہے ہوتے ہیں، نسوار کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ادب، ہر انسان کا ایک ادب کا ایک اپنا تقاضا ہے، اپنا انداز سے اس کا ادب کرتا ہے، لیکن یہ ادب وہ واحد چیز ہے جس کو آپ کسی کے اوپر مسلط بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دو دفعہ میں نے ویڈیو بھی بنائی، پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، حالانکہ میں نے اس شخص کا چہرہ بھی نہیں لیا، مجھے نامناسب لگا کہ بس میں نے کہا بتا دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر آپ ان چیزوں سے گریز ضرور کریں۔ اچھا، تو آپ نے فریش ہونا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسلام کے لیے جانا ہے، تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، تو میرے ساتھ رہیے۔ یہ سامنے مسجد گمامہ والا گیٹ، یہاں سے اندر چلتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں یہاں پہ جوتا نہیں پہنتے، ہر بندے کا ایک اپنا عشق ہے، اپنی عقیدت ہے۔ اگر کوئی انسان یہاں پر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنتا اور جب وہ مسجد نبوی شریف پہنچتا ہے تو ایک چیز کا خیال اسے ضرور کرنا ہے، میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس شہر پرانوار کے اندر اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بھی بات کرتا ہے اور یہاں آپ کے ساتھ الجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو درگزر کریں، تلخ ہوں یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے والی نوبت ہو یا آپس میں گالی گلوچ، یہ ایسی چیزیں ہیں، میں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، ایسی گالی ایک ایسی چیز ہے جو نارمل لائف میں لوگ اتنی زیادہ بولتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات میں نے خود سنی ہوئی کہ وہ حرم کے اندر بیٹھے بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے کب جو ہے نا وہ گالی نکل جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہاں پر آ کے اسپیشلی گریز کرنا ہے، ہم یہاں پہ کچھ پانے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر کھونے کے لیے نہیں آئے۔ اور ماشاءاللہ سے جیسے ہی آپ مسجد نبوی شریف کے گیٹ سے اندر انٹر ہوں تو سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھیں تو محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کریں۔
اور جب انسان پہلی دفعہ پہنچتا ہے تو اس ٹائم تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے کہ بس دور سے جب اس کی نظر پڑتی ہے گنبد خضرا پہ تو اس کو ہی تکتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو جب آپ آئیں تو نہایت ادب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کریں. اب میں جو بتا رہا تھا بات آپ کو کہ ہمیں جو ہے نا اپنے جیسے ہم اپنے وہاں پہ پاکستان میں ہند میں یا جہاں بھی دنیا بھر میں مساجد کا ایک خاص اہتمام کرتے ہیں مساجد کے ادب کا, وہ ہمیں یہاں پہ بھی رکھنا چاہیے. میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے وہاں پہ کہیں کسی مسجد کے اندر کوئی شخص جوتا پہن کے جاتا ہو, لیکن اگر کوئی پہنتا ہے یہاں پہ وہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو سامنے والا حصہ ہے یہاں پر ایک بات تو یہ کہ یہاں نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے اسپیشل وہاں پہ نشاندہی کی ہوئی ہے کہ وائٹ ٹائل جہاں پہ لگی ہوئی ہے اس ایریے میں نماز ہوتی ہے. اگر آپ جوتا پہن بھی آئے ہیں یہاں پر تو چلیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے پہن لیا, آپ نے کہا یہاں تک, لیکن جس حصے میں ہماری نماز ہوتی ہے جہاں پہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس حصے میں اگر آپ چپل پہن کے تو پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے ہمارے بھائی چپل پہن کر مسجد کے اندر تک چلے جاتے ہیں. یہ اس ادب کا خاص خیال رکھا جائے. یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں, حرمین شریفین, ان کا ادب جو ہے نا وہ لازم ہے. ایک خاص بات جس کا خیال رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, میں اندر چل کے بتاتا ہوں کہ جو لوگ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر جوتا نہیں پہنتے, جب وہ مسجد نبوی شریف پہنچتے ہیں, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنے جانا ہے یا مسجد نبوی شریف کے اندرونی حصے میں جانا ہے, سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے پاؤں جو ہے وہ دھو لینے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پاؤں کو دھو کے یا ہو سکے تو وضو کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کے لیے جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کے لیے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھ رہے ہیں, اور جس دروازے سے ہم نے سلام پیش کرنے کے لیے اندر داخل ہونا ہے اس کو باب السلام کہا جاتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وائٹ گنبد کیا ہے. وہ محراب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں پر نیچے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے باب السلام جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. جہاں تک ادب کا خیال رکھا جائے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے جو جوتے ہیں ان کو آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ریک بنے ہوئے ہیں وہاں پر رکھ کے آئیں, نہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ جوتوں کو پکڑا ہو. تو چلیں چلتے ہیں اندر اور چل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتے ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اور یہاں پر پھر سر جھکائے درود شریف پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف جاتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ سلام پیش کریں جا کے, اور درود شریف جتنا زیادہ ہو سکے یہاں پہ درود پاک کی کثرت کریں. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ٹائم کی سچویشن کے مطابق یہاں پر ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ آئے ہیں پرمٹ لازمی لیں اور ریاض الجنہ میں جا کے نوافل لازمی ادا کریں. اس ممبر سے لے کر سامنے جالیوں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے درمیانی احاطے کو جنت کا ٹکڑا یعنی ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں, اور یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں ہیں. جب آپ باب السلام سے اندر داخل ہوتے ہیں تو بالکل سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے یہاں پر پہنچیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ, عشق کے ساتھ جو ہے وہ سلام پیش کریں. اور پھر اس کے بعد آگے آ جائیں تھوڑا سا, یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک, ان کو سلام, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں, اور پھر بڑے باادب طریقے سے جتنی دیر آپ ایزیلی یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے یہاں سے باب البکی سے باہر چلے جائیں. اچھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اندر جا کے ہرگز ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا, نہ وہاں پہ بول سکتا تھا, اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر انسان کا ادب کا ایک اپنا تقاضا ہے. میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ موبائل لے کر وہاں پر پہنچوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, اس لیے آپ کو میری بہت ہی کوئی نادر شادر ایسی کوئی ویڈیوز ملی ہوں گی کہ میں وہاں پر موبائل لے کے جاؤں. میں جاتا ہوں سلام پیش کر کے آ جاتا ہوں, اور سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں جب سامنے جاؤں
وہاں پر جا کر جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں یا پھر سیلفیاں لوں. یہ بھی ایک خاص خیال رکھا کریں کہ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں, اسپیشلی آپ کوئی بندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندے کو موبائل پکڑائیں اور میں یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں اور اسے کہوں گا میری تصویر کھینچیں. اب جالیوں کے سامنے جہاں پر اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر انسان میں بتاتا ہوں کیفیت بندہ بتا نہیں سکتا کہ میں اس ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں, اور یہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے اتنا بڑا شرف ملا ہے وہاں پر. اور بعض اوقات ایک ہاتھ کے اندر موبائل اور ایک ہاتھ کے اندر جوتا, اور پتہ بھی نہیں چلتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوتے والے ہاتھ کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے, اور بعض یہ کہ جاتے ہی سب سے پہلے وہاں پہ پیٹ کی جاتی ہے اور پھر سیلفی لی جاتی ہے. تو ان چیزیں سر انسان کو خیال کرنا چاہیے. اور ریاض الجنہ کے اندر یہ خوبصورت جگہ مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرف جو ہے یہ سامنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیاں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا درمیانی حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا ہے. سلام پیش کر کے ہم اندر سے باہر نکلیں, اور باقی کے جو مناظر ہیں وہ میرا دل نہیں وہاں پر کھڑے ہو کر, آپ تھوڑا سا آپ کو مختصر سا ٹائم ملتا ہے آپ وہاں پر سلام عرض کریں یا ویڈیو بنانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں. تو وہ ویڈیو میں نے جو ہے وہ باہر پکچر کے ساتھ کھڑے ہو کر بنائی ہے, جس میں نے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتانا چاہیے. اور جیسے ہی دیکھا کہ باب السلام سے داخل ہو کے باب البکی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ یقین کریں جوتے گرنے کا ایک ساؤنڈ جو ہے وہ مسلسل ٹک 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 بجتا رہتا ہے, کیونکہ لوگ یوں چپلیں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں وہاں سے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ادب کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسپیشلی جب آپ جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, جتنی دیر آپ کو وہاں پہ کھڑے رہنے دیا جاتا ہے آپ ادب طریقے کے ساتھ کھڑے رہیں, سلام پیش کر لیں. اور جب وہ آپ کو کہیں کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں تو وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, وہ لوگ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی دیں. آپ آرام کے ساتھ سلام پیش کیا اور وہاں سے باہر آ جائیں. اب دوبارہ جب آپ کو موقع ملتا ہے دوسری نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ دوبارہ چلے جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے. اور دوسری بات کہ یہاں پر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز وائرل رہتی ہیں, لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, سلیوٹ کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ زور سے زمین پہ پاؤں مارنا اور یہاں پر باقاعدہ ایک ایکٹنگ کرنا, ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. حج کا سامان ہر طرف جو ہے جاج آئے ہوئے ہیں. یہاں پر سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ, میں نے کوشش کی ہے مختصراً آپ کو بتانے کی کہ ہمیں کس طرح سے یہاں پر آنا چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایون کہ ابھی وہ شخص نے کوئی چیز کھولی ہے, اس کا ریپر یہاں پہ پھینک کے چلا گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر سے باٹل کا. بھئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو صفائی والے ہیں ان کا کام ہے وہ صفائی کرتے ہیں تو وہ اٹھا لیں گے یہاں سے جو بھی گند وغیرہ ہوگا. میں کہتا ہوں ان کی ڈیوٹی ہے, وہ تنخواہ لیتے ہیں, وہ سر انجام دیں گے اپنی ڈیوٹی. لیکن آپ کا عشق کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس لیے یہاں پہ اگر کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں نا تو اس کے ریپرز یہ ساری چیزیں 1 منٹ لگتا ہے, ساتھ ہی ڈسٹ بین پڑی ہے اس میں ڈال دیا کریں.